إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نجف کی سرزمین پر اتنی نعرہ حیدری کی آہستہ آواز تو بڑی شرمندگی کی بات ہے اور پہلا قدم ہے ابھی نجف کی سرزمین پر نجف اشرف کی سرزمین پر آنا مبارک ہو رمضان المبارک میں نجف اشرف کی سرزمین سبحان اللہ ایک فقرہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو اگر محسوس کر پائیں تو ویسے ہی کہ جیسے مولا کی سرزمین پر ہے ویسے ہی دعا سے نواز دیجیے گا رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی بن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے سید الشہور میں سید الاولیاء کی سرزمین پر ہے یعنی مہینوں کے سردار میں اولیاء کے سردار کی سرزمین پر ایک مل کے صلوات دے نام ہے حضرت ماشاءاللہ تو ایک مختصر زیارت مولا علی علیہ السلام کی سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر چونکہ یہاں سے کربلا معلیٰ روان کی ہے تو اس سرزمین پر آ کر سب سے پہلے تو چونکہ آج 15 رمضان المبارک ہے تو مولا کے پہلی خوشی کی تاریخ علی اور زہرا صاحب اولاد ہو رہے ہیں تو مرد البحرین کے یہاں لولو و مرجان کی آمد ہے سب سے پہلے تو مولا کائنات قائد الغر المحجلین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں سبت اکبر مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی پنجتن پاک کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے محمدی علوی فاطمی حسنی اور حسینی صلوات دیتے محمد انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اب نجف سے جب ہم کربلا جائیں گے تو پہلے بابا کی خدمت میں مبارکباد دی ہے پھر چھوٹے بھائی کی خدمت میں مبارکباد دیں گے بڑے بھائی کی آمد کی مبارکباد دیں گے وہاں بھرپور جشن کریں گے انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ آج رات مولا علی کی خدمت میں السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سید الوصیین السلام علیک یا قائد الغر المحجلین السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجته على عباده أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه یہ مختصر زیارت امین اللہ کے الفاظ تھے جو پڑھنے کی سعادت آپ سب کی جانب سے بھی ہم نے نیابت میں اسے پڑھا ہے اور دو فقرے تو میں کہوں گا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں کہ جس سرزمین پر ہیں اس وقت نجف کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو علی وہ ہے کہ جو قطب عالم امکان ہے علی مولا المومنین ہے علی یعصوب الدین ہے علی نبی عظیم ہے علی مبید الشرک والمشرکین ہے قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے ابو الیتامى والمساکین ہے باب حکمت رب العالمین ہے عمود الدین ہے اول العابدین ہے شبیہ ہارون ہے نفس الرسول ہے زوج البتول ہے سیف اللہ المسلول ہے امیر البررہ ہے قاتل الفجرہ ہے قسیم الجنت والنار ہے صاحب اللواء ہے سید العرب ہے کشاف القرب ہے صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے علی جس سرزمین پر سانس لے رہے ہیں کس کی سرزمین ہے وہ کرار ہے غیر فرار ہے برادر جعفر تیار ہے حازم الاحزاب ہے قاسم الاسلاب ہے معز الاولیاء ہے منزل العطا ہے اختب الخطباء ہے قطبۃ اہل الکساء ہے امام الائمۃ والانبیاء ہے ابو السید الشہداء ہے ممید البدعاء ہے محی السنہ ہے موضع عجب ہے سردار عرب ہے طالبی ہے مکی ہے مدنی ہے ہاشمی ہے عروۃ الوثقی ہے مصباح الدجا ہے ابن ام المصطفیٰ ہے موضع سر اللہ ہے باب حکمت اللہ ہے
اور جنب اللہ ہے اور عین اللہ ہے اور لسان اللہ ہے اور ید اللہ ہے اور حب علی رحمت اللہ ہے اور بغض علی رحمت اللہ ہے۔ تو اس سرزمین پر پہنچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے ایک پرزور اور حیدری صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد محمد۔ اور جس سرزمین پر جا رہے ہیں کربلا معلیٰ، وہاں مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ کوئی یقین اور عقیدہ بنا لیا نعوذ باللہ کہ خدا کوئی فزیکلی وہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قریب ترین مقام اس روئے زمین پر خدا سے قریب ہونے کا ممکن ہے تو کربلا کی زمین۔ سبحان اللہ۔ اور جب کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ہماری انشاءاللہ حاضری ہے تو 15 رمضان المبارک بھی ہے انشاءاللہ۔ جشن میں اس کو تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن ایک بات جو سننے کے اور سمجھنے کے لائق ہے کہ جو مولا حسن کی ولادت کا دن ہے تو حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو، حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے۔ لہٰذا حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔